گئی. مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, قاری حسن کو بھی اس کا علم ہوگا. میرے بھائی مفتی صاحب, اس کے کئی مدارس ہیں, اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے دے. مفتی آصف صاحب کو, مفتی حبیب الرحمان صاحب کو تو مسئول ہے, وہ وفاق کے ناظم ہیں, کئی مدارس کے سرپرست ہے. میں ایک طالب علم ہوں. آپ حضرات, میری اردو ایسی نہیں ہے, لکھنؤ والی اردو نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے. یہ سب کچھ آپ کو, آپ باور کریں یا نہ کریں, 5 بجے آج کی 4:30 بجے 5 بجے ان ظالموں کو جگا دیتے مدارس میں, یہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے, اور 8 بجے 7:30 بجے ان کو ایسی چائے دیتے کہ سبحان اللہ, اس میں نہ صحیح پتی ہے, نہ اس میں صحیح پتی ہے, نہ صحیح شکر ہے. اب ایک طالب کہتا کہ یہ چائے ہے, دوسرا کہتا ہے لانا تو تم پر, اس سے وضو بھی جائز ہے, یہ چائے نہیں, اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا. اور پراٹھا کچھ بھی نہیں. رات کی باسی روٹی کوئی بچ گئی ہے, وہ ٹکڑا, آدھی روٹی اگر ان کو مل جائے, آدھا ٹکڑا مل جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اسی کو اٹھا کر کے انہوں نے ایک کپ ہے, وہ کپ ان کا اپنا ہوگا, اور اللہ کو بھلا کرے, وہ کوئی یہ ہے کہ اللہ کو بڑی دیگ ہے, اور اس دیگ کے اندر چائے پکی ہے, اور وہ لے کر کے چمچ لے کر کے اس کے پیالے میں بڑا سا کپ اس میں ڈال دیا لین پہ, اور وہی سلیمانی چائے وہ جا کر کے اس باسی روٹی کے ساتھ امیر غریب سب کے بیٹے اسی پر گزارا کریں گے. اور پھر اب رات کو 4:30 بجے 5 بجے سے وہ جھومنا انہوں نے شروع کر دیا. کوئی دوسرا, کوئی تیسرا, کوئی چوتھا, کوئی 17واں, کوئی 18واں پارہ پڑتا ہے. یہ پڑھ کر جھوم کے اس طرح 8 بجے یا 7:30 بجے ان کو یہ اسپیشل چائے مل گئی. اس کے بعد پھر جھومنا شروع کریں گے, قرآن سنائیں گے. 11:30 بجے ان کو ایسی دال ملتی ہے, نہ اس میں گھی ہے, نہ مسالہ ہے, نہ وہ اللہ کا بھلا کریے کہ وہ ایسے بالکل ایک سیال قسم کی اور بالکل پتلی قسم کی دال. اور وہ دال, یہ کہتا ہے کہ دال کھا کر کے ایک طالب کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین. پر شکر ہے اس پروردگار کے جس نے کھلایا پلایا ہمیں اور ہمیں مسلمان بنایا, اس کو آپ کی بڑی مہربانی. دوسرا طالب کس کر کے اس کو تھپڑ مارا, کہتا ہے بے غیرت آدمی, یہ دعا تو گوشت پر پڑھنے کی ہے, تو دال پر کھا. اس طرح تم لوگوں نے, اس طرح میرے ساتھ مفتی صاحب خود ہوا, میں نگرانی کر رہا ہوں وہاں پر, اور حبیب الرحمان میرے بھائی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے, میں نے 3 شادیاں کی ہوئی, تو میں نگرانی کر رہا ہوں. طالب ہے, اب تو 2000 کے لگ بھگ طلبہ میرے پاس, میں خود تو آہستہ آہستہ. اس دن ہمارے ہاں کوئی سبزی پکی تھی, کوئی ساگ پکی تھی, تو طالب علم وہ کچھ بلوچ کہتے ہمیں تو ساگ کھلاتا, خود شادی کے اوپر شادی کرتا ہے. ہمیں ساگ کھلاتا ہے اور خود شادی کے اوپر شادی عیاشیاں کرتا ہے. اور اس کو دیکھو, حالانکہ ہماری شادیاں کیا ہے, آپ کی شادی پہ ₹1,00,000, تو ایک شادی میں میرے 7,000 حکمر ہے, دوسرے میں 3,500 ہے, 3,000 ہے, اور ایک میں 10,000 ہے, تو یہ 21,000 میں 3 شادیاں. تو آپ کی شادی میں تو بڑا مسئلہ ہوگا. اپنی بیٹیاں میں نے اٹھا کر مولویوں کو دیا, اور ان پر 10,000 روپے یا 9,000 روپے حکمار مقرر کی. مولوی حبیب الرحمان کو معلوم ہے, وہ کنگلے کے بچوں نے وہ بھی نہیں دیا, وہ بھی میں چندہ کر کے ان کو دے دی. میں ہماری شادیاں ہوتی ہے شادی سادی قسم کی. آپ کے یہاں تو شادی کا مسئلہ کیا, اور اگر کچھ نہ ہو تو چلو یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں یا سورہ کہف پڑھ لیتے. اب ان ظالموں نے 11:30 بجے دال کھائی, اور پھر خدا کا شکر ادا کیا. کچھ طلبہ نے کہا نہیں, احتجاج کرو اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا نہ پڑھا کرو, اس لیے کہ فرشتے اوپر سے کہیں گے کہ یہ اسی پر خوش ہے, چلو اسی پہ انکوٹر کھاؤ. فرشتے کہیں گے یہ اسی پر خوش ہے, اسی پہ انکوٹر کھاؤ, احتجاج کرو, کوئی ساتھی دعا نہ پڑھے آج کے بعد. اب اس کے بعد ہو گیا 12 بجے کے بعد, یہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ انہوں نے آرام کیا. 1:15 بجے اور 1 بجے اذان ہو گئی, اور اذان ہو گئی جا کر کے ان کو جگہ پھر جھومنا شروع ہو گیا. نماز پڑھ کر کے عصر تک, عصر کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. مغرب سے لے کر کے پھر عشاء تک, عشاء کو وہی دال شریف یا خدا پاک کوئی سبزی دے دے. لیکن اگر کوئی گوشت ہو تو ایک بہت بڑا تھال ہے, اس تھال کے اندر الحمدللہ 12 آدمی 13 آدمی اس میں کھانا کھا رہے. کبھی شریف بھی بناتے, شریف بنانے کے لیے ان کو نہیں چھوڑتے. اور اس میں کبھی گوشت اگر پکا, ایک گوشت ہے, صرف دور سے اس کو دیکھ کر کے سارے ساتھی اپنے آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیتے ہیں. 12 آدمی ایک گوشتوں کے. اب آپ بتاؤ 2000 آدمی کے لیے ایک گائے پکے تو ان کو کیا ہے, 3000 آدمی, ان کو آخر گوشت کیا, فرض کر لو تکڑی قسم کی گائے اور تکڑا قسم کا بیل اگر وہ پکے, آخر ان کو ملے گا کیا؟
اس لیے کہ اس میں سے کچھ تو محترم صاحب خود کھاتا ہے محترم صاحب اور اساتذہ حضرات. اور پھر یہ کہ وہ بورچی بھی وہاں 10-12 بورچی ہوتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ وہ چکا ایک بوٹی اٹھایا کہ ابھی تک صحیح نہیں پکایا. ہر ایک نے ایک بوٹی 10-12 بورچیوں نے لے لیا. پھر ان کے چمچے الگ ہوتے ہیں, استادوں کے چمچے الگ ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ طلبہ کے لیے کیا بچا؟ تو پورے تھال کے اندر ایک اگر بوٹی آ گئی تو دور دور سے دیکھتے ہیں کہ اے گوشت تجھے سلام ہو ہمارا. اب کس کے مقدر میں ایک ایک لقمہ ان کو ملے یا نہ ملے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیتے ہیں اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں. وہ بھی 2 دن کے بعد, 10 دن کے بعد, 8 دن کے بعد. یہ سلسلہ ان کا اسی طریقہ پر ہوتا ہے. ان کی محنت کو آپ دیکھیں. رات کو بھی, اب رات کو 11 بجے 10:30 بجے یہ لوگ سو گئے. اب بات جو ہے نا وہ سننے کی ہے. رات کو 10:30 بجے 11 بجے یہ سن, چونکہ 4 بجے سے 4:30 بجے سے اٹھے اور یہ جھومے ہیں. ان کے سامنے ٹیلی ویژن نہیں, VCR نہیں, ننگی تصویریں نہیں, اخبارات نہیں, ریڈیو نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ یہی جھومتے جھومتے انہوں نے سلیمانی چائے پی لی, پھر جھومنا شروع کیا. دال شریف 11:30 بجے 12 بجے, پھر آدھا گھنٹہ انہوں نے پون گھنٹہ آرام کیا, پھر نماز پڑھی, پھر جھومنا شروع کیا. عصر سے مغرب تک فٹ بال کھیلتے رہے, مغرب سے عشاء تک پھر قرآن پڑھتے رہے, عشاء کے بعد پھر رات کو 11 بجے تک پھر قرآن پڑھتے رہے. اب یہ چھوٹے, ان میں امیر بھی ہے, ان میں غریب بھی ہے, ان میں مسکین بھی ہے, ان میں یتیم بھی ہے, ان میں لنگڑے بھی ہے, لوڑے بھی ہے, اور واقعتاً مان لیا ان میں یتیم بھی ہے. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے بھی ہے, ایسے طلبہ ہے جو تمہارے اس مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے. یہ مان لیا امیر و غریب یتیم ہے, یتیم ہے, لیکن ایسے مالداروں کی اولاد بھی ہے. وہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیوں. اب 11:30 بجے کے بعد یا 11 بجے جیسے سو گئے. مولانا حبیب الرحمان پتہ نہیں اس کی گواہی دے یا نہ دے, مفتی صاحب کا تجربہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے بخدا خود اپنے کانوں سے سنا ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. طالب علم سو گیا, بیکار سا ایک تکیہ ہے اس کے سر کے نیچے, اپنے چپلوں کو کسی پلاسٹک میں اپنے قریب رکھا ہے. صبح اٹھوں مجھے 4:30 بجے اٹھائیں گے, کہاں تلاش کروں گا؟ شریر طالب علم کوئی کبھی اٹھ کر کے ایک کے چپل اٹھا کر کے لے جاتے ہیں, کہیں پھینک دیتے ہیں, تو کسی پلاسٹک میں یا کہیں اپنے چپل رکھا, کہیں اپنے تکیہ کے پاس بیکار سا تکیہ ہے, لحاف اپنے اوپر ڈالا. سبحان اللہ, ٹوپی اس کی وہاں پر گری ہوئی ہے, ٹوپی ادھر گر گئی اور قمیص کے بٹن کھلے ہوئی ہے. یہ ظالم سو گیا, سو کر کے اب ہو گیا اللہ کا بھلا کرے, تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکل گیا. اور اسی نیند کی حالت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, ہماری محنت اتنی نہیں اساتذہ کی, گپ شپ لگا رہے, یہ طلبہ سو گئے. اس کے قریب اگر ہم بیٹھے ہوئے تو کچھ طلبہ, ظاہر انسان ہے, تھکتا ہے, 4:30 بجے سے رات کو اٹھا ہے, پورا دن پڑھتے رہے. اب رات کو 11 بجے سو گئے گہری نیند میں. اب جو بات ہے اس کو میں قسم اٹھا رہا ہوں, آپ مجھے کوئی فیس نہیں دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نیند کی حالت میں کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے, کوئی سورہ نور پڑھتا ہے, کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے, کوئی سورہ نور پڑھتا ہے, کوئی سورۃ الشعراء پڑھتا ہے, کوئی سورۃ الملک پڑھتا ہے, کوئی آدھا پارہ پڑھتا ہے, کوئی پاو پڑھتا ہے. جی ہاں, انہوں نے ریڈیو اور وہ ننگی تصویریں, بے تصویریں بھی انہوں نے نہیں دیکھی. یہ چاہیں نہ چاہیں, تو مان نہ مان میں تیرا مہمان, یہ چاہیں نہ چاہیں, لیکن قاری حسن نے ان کا دائرہ تنگ کیا ہے. یہ ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھ بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے. یہ رب کا انتخاب ہے, رب کا انتخاب ہے کہ مولوی منظور کو لگا دیا, اخبار میں لگا دیا, اور ان کو یہ ہے کہ ٹچ موبائل. اب مولوی صاحبہ محسوس نہ کرے, اب مولوی صاحب کے پاس بھی, مولوی کے ہاتھ سے بھی قرآن نکل گیا, مولوی کے ہاتھ سے بھی اللہ کو بخاری شریف نکل گئی, نسائی نکل گئی. اب مولوی صاحب بھی رات کو اللہ کا بھلا کرے 2 بجے, اب تہجد یہ چیزیں رہ گئی, مولوی صاحب بھی سویا ہوا ہے اور ٹچ موبائل بسترے کے اندر دیکھ رہا ہے. جی ہاں, اب مولوی صاحب کا علم اب اس میں آ گیا, ٹچ موبائل میں, اور اس میں وہ لیپ ٹاپ اس میں ہوتا ہے, اللہ کا بھلا کرے, وہ ایک وہ اسکرین اور اس میں میموری, اس میموری میں کتابیں بھی ہے اور سب کچھ ہے. بٹن لگایا, ادھر بٹن لگایا, واہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کا صفحہ ہے, بٹن لگایا, تھوڑا سا بٹن ہاتھ ادھر ہو گیا, ادھر 2 رنڈیوں کی تصویریں بھی آ گیا. واہ مولوی زندہ باد, واہ مولوی واہ, آپ نے قرآن اور حدیث اور رنڈی کو کٹا بھی کر دیا ہے نا. ان کے پاس وہ نہیں ہے. استاد جی حضرات ترقی یافتہ دور ہے. طالب علم میرے پاس آگے مولوی حبیب الرحمان, اس نے کہا استاد جی ناظم صاحب نے میرے موبائل کو ضبط کیا. میں نے کہا کس قسم کا موبائل ہے؟ مولوی عبدالواسی صاحب وہ تو مستقل ہے, وہ جلاد ہے.
नाज़िम साहब ने जब्त किया है। मैंने कहा कैसे मोबाइल है, इस किस्म का मोबाइल है? कहते नहीं। मैंने कहा वो जो बड़ा वाला टेलीविजन वाला वही है? टच टच, तो ये टच है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा आपकी माँ, आपकी वालिदा मेरी माँ है, आपकी बहन है, मैं उनकी जूती पे कुर्बान जो मेरी बहन है। और आप अगर असर के बाद या दोपहर को 10-15 मिनट के लिए छुट्टी होती है, आप अगर अपने वालिदैन को अपनी खैरियत की इत्तला कर दें कि मैं कराची में खुश हूं, तो क्या इससे इत्तला नहीं हो सकती? मैं तो इसी से राबिता करता हूं लोगों से। छुट्टियों के औकात में आपके असातिज़ों को खुशी होगी कि आप अपने वालिदैन को अपनी खैरियत बता रहे हैं, कोई अफगानिस्तान का, कोई तुरान का, कोई ईरान का, आप बता रहे हैं, उनको तो खुशी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे वो काम आपका नहीं हो सकता? कहा हो सकता है। तो मैंने कहा कि फिर वो टच वाला आपने लिया किस तरह? इसलिए मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बाज़ी मदारिस बहुत एहतमाम करते पाबंदी। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सो गए, 4 बजे से उठा इस तरह झूमते रहे, और अब जबकि ये सो गए रात को 11:30 बजे के बाद हम लोग बैठे हुए, तक ये उधर निकल गया, जूते उधर पड़े हुए, कमीज के बटन खुले हुए, और वो भी जोर जोर से अल्लाह का भला करे, कोई सूरह नूर पढ़ रहा है, कोई सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ रहा है। अब आपका अपना मसलक है, लेकिन मैं कहता हूं खुदा की कसम कायनात में इनसे बड़ा बुजुर्ग कोई भी नहीं। आपके बुजुर्ग की अपनी तारीफ होगी। मौलवी साहिबान हमारे बहुत बड़े, अगर मोटा सा कोई मौलवी हो तो वो आपको बुजुर्ग लगेगा, लेकिन ये आपको बुजुर्ग नहीं लगेंगे, ये आपको बुजुर्ग नहीं लगेंगे, ये आपको कुछ भी नहीं। और मौलवी साहब को पता करो कि पूरे साल में तुम्हें खत्म निकालते भी या नहीं। हर मौलवी मौलाना ज़करिया नहीं है कि वो बुखारी भी पढ़ाए, वो अबू दाऊद भी पढ़ाए, वो तसनीफ व तालीफ भी करे और मेहमान नवाज भी हो, और 24 घंटे के अंदर 60 साल तक 24 घंटे में कुरान का एक खत्म भी निकाले। और 60-70 साल के बाद जब आंखों की बीनाई मुतासिर हो, काला पानी आना शुरू हो गया आंखों में, कहने लगे अब ज़करिया शर्मिंदा है कि इस हालत में रब के पास जाऊंगा, रब को क्या जवाब दूंगा।